الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. میں ابھی آیت نمبر 36 سے 44 تک تلاوت سنی. جو ہم نے پہلے آیات پڑھی ہیں نا، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے، توحید بیان کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک کے متعلق یہ فرما رہے ہیں. آپ سب کے علم میں بھی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی سے سیکھا ہے قرآن پاک، یا اس سے گھڑا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں بھی سورہ جمعہ کے اندر، نبی الامی. امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک سمجھ سے معجزہ کہہ لیں کہ نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اتنا جو یہ قرآن پاک ہے، اس کو سننے کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جس کی یہ کیفیت ہو وہ اس طرح کا کلام کر سکے. یہ نبی کے اسلام کے نبی ہونے کی ایک طرح کی دلیل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے وما کان ھذا القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے رد کر رہے ہیں ان کا. وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، یہ کہ اس کو گھڑا جائے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کوئی جو ہے نا اس کو، قرآن کو گھڑ لے. وہ کہتے ہیں افطرا، کہتے ہیں نا اپنی طرف سے کسی بات کو گھڑ لینا. تو قرآن پاک کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کے اوپر جو بندہ غور کرے گا نا، شرک کی تردید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل ہیں ناقابل تردید دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، اسی طرح سابقہ قوموں کے جو انجام ہیں، آنے والے وقت میں جو جو پیشین گوئیاں ہوئی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی اتنی باریکی سے ایسی قوموں کا ذکر کرنا جو ہزاروں سال پہلے گزر گئی ہوں، ان کے بارے میں بتانے کہ فلاں قوم نے ایسے کیا، فلاں قوم نے یہ کیا. اور جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی تھی وہ بھی اگر شامل کر لی جائیں جو احادیث میں ہے، تو اس کے بعد کوئی بندہ اگر ایسا سوچے بھی تو اس کی عقل پہ ہی ماتم کیا جا سکتا کہ ایسا کیسے پوسیبل ہے کہ اتنی تفصیل سے ڈیٹیل میں بات کرنا. تو ما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے کسی الذی بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے. پہلے کیا ہے؟ جو پہلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، یا دیگر جو انبیاء گزر چکے ہیں نا، ان کی تصدیق کرنے والی کہ وہ بھی سچے نبی تھے، ان کی بھی تعلیم کی تصدیق کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ یہاں پہ بھی اور اس سے پہلے بھی، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے، من قبلی کا لفظ ہے، من بعدی کا کہ لفظ نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی بین یدئی کے لفظ آئے ہیں. اس میں ایک طرح سے اگر ہم غور کریں تو نبی کے وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ہمیں اس میں. وہ کس طرح کے جو آپ سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کا ذکر ہے، یا ان سے پہلے کی جو کتابیں گزری ہیں کہ ایسی کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے. بعد میں کیونکہ کسی نبی نے نہ آنا نہ کوئی کتاب آنی ہے، تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوئی ہے. وہ تفصیل الکتابی، اور کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. یعنی جتنی بھی تفصیل ہے، تفصیل سے مراد یہاں پہ اس کتاب میں جو تفصیل ہے وہ کیا ہے؟ حلال و حرام کی تفصیل ہے. شرک کی جتنی قسمیں ہیں، جو بھی کس عقلی طور پہ کسی کے ذہن میں آ سکتی ہیں، کوئی نفسانی طور پہ آتی ہیں خیالوں میں، وہ ساری اس قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان ہو گئی ہیں. اسی طرح جو سابقہ امتیں ہیں یا آنے والی امتیں ہیں، یا جو امتوں کے اندر بیماریاں پائی جاتی تھی جس وجہ سے وہ حق کا انکار کرنے والے تھے، یہ جو ساری چیزیں نا، یہ کہ کیا ہے، جو بھی یعنی خبریں اس میں بتلائی گئی ہیں، یا احکام و مسائل ہیں حلال حرام کے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہمیں باتیں بتلائی گئی ہیں،
وہ ساری ڈیٹیلس ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثالیں دے دی ہیں. بعض ایسی مثالیں ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کو وہ سمجھ نہ آئے، لیکن اس کو جو چیز سمجھ آنے والی ہے نا، وہ کوئی اور مثال کوئی نہ کوئی سمجھ آ جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہ میں ہدایت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں، میری نیت پوری خالص ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اور وہ اس کو وہ کہ مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہاں ہو سکتا ہے بعض آیات اسے سمجھ نہ آئے، بعض مثالیں ایسی ہوں جو اس کے عقل کے لیول سے تھوڑی اوپر کی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ تمام مثالیں ہی اس کے سمجھ نہ آتی. یعنی ایک عام سادہ سے سادہ بندہ بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کیا. ان جو بندہ بھی نصیحت اور ہدایت حاصل کرنا ہے نا، اس کے لیے یہ آسان ہے. باقی رہی اس کی ڈیٹیل میں جانا، سمجھنا، اس کی گرامر کو جاننا، اس کی بلاغت کو سمجھنا، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ علماء کا، اہل علم کا کام ہے، یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک لمبی چوڑی بندے نے عمر اس کو دے گا سمجھنے کے لیے. اس کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ ایک سمندر ہے یہ، جس میں سے ایک قطرہ بھی اگر کسی کو مل جائے تو بڑی بات ہے. ورنہ ساری ساری زندگیاں اہل علم کی گزری ہیں، اس کے باوجود آج تک جو ہے نا، آگے قیامت تک اس میں سے ہر دور کے حساب سے اور جو بھی معاملات ہیں قرآن پاک کے اندر سے اس کے معجزہ ثابت ہوتے رہیں گے. لیکن ویسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو اسے یہ رب العالمین، جیسے میں نے پہلے بھی جب سورہ فاتحہ کی ہم نے تفسیر پڑھی تھی، وہاں پہ میں نے بتلایا تھا کہ رب جو ہے نا، یہ ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جس نے کسی چیز کو بنایا ہو، پھر یہ نہیں کہ اس کو بنا کے چھوڑ دیے، جو ہر چیز کا خالق ہے، رب العالمین ہے. اب عالم صرف کیا ہے، یہ دنیا نہیں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کتاب منگوائی ہے، ابھی کل پرسوں ہی پہنچی ہے. ستاروں سے آگے ایک نئی کتاب ہے، پاکستانی غالباً مردان یا بنو کے ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے لکھی ہے. تو اکثر فیس بک پہ بھی سائنسی تحریریں لکھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو جو سیارے ہیں یا ستارے، ان کے علوم پہ ستاروں سے آگے، تو اس کائنات کے بارے میں جو سائنسی تحقیقات ہیں نا، اس سمجھ لیں اس کے اوپر وہ کتاب ہے. بڑی زبردست کتاب ہے، تحریریں ہم پڑھتے رہے ہیں. تو وہ آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ وہ لازمی پڑھیں. اس کا یہ یعنی اس کو آپ اس انداز میں پڑھیں کہ جب آپ یہ پڑھیں گے نا کہ ہماری دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس پوری دنیا کی جو کرۂ ارض ہے، یہ کائنات اور گلیکسیز، اور ایک گلیکسیز کے اندر کتنے اربوں خربوں سیارے ہیں، پھر آگے اتنی بڑی کائنات ہے. تو بندہ حیران عقل دنگ رہ جاتا ہے. اور کسی حد تک بندے کو، اگرچہ پوری طرح تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کافی حد تک یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. تو بندہ ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ابھی جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی طرف دیکھو، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو. تو پھر بندے کو اپنی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، اور انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. بلکہ اگر یقین مانے، اگر بندہ صرف اس کائنات کو تھوڑا سا غور کر لینا، جو مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے چاند ہے یا سورج ہے. اب سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر غالباً کہتے ہیں 13 لاکھ زمینیں جو ہے نا ہماری، 13 لاکھ زمینیں، یہ جو زمین ہے پوری 13 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی 13 لاکھ زمینیں ہوں تو ایک سورج کی حجم بنتی ہے. تو سورج خود ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اوور آل اگر کائنات میں دیکھا جائے. اس زمین کے اوپر ایک 5 فٹ کا انسان ہے، اور وہ کیا سمجھ آیا، وہ فرعون بنا ہوا ہے. تو انسان کو ان چیزوں پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری اپنی حیثیت کیا ہے. تو کافی حد تک ان چیزوں، اگر بندہ اس پہ غور و فکر کرے، پڑھے ہدایت کی نیت سے، اور ان پہ غور کرے، تو انسان کافی حد تک ایسی چیزوں سے خاص طور پہ تکبر سے بچ سکتا ہے. اس کے اندر عاجزی ان کے ساری آتی ہے. تو رب العالمین نے تمام جہانوں کا رب ہے. تو رب ہوتا ہے پالنے والا، خالی یہ نہیں کہ بنا دیا، پیدا بھی اس نے کیا، مارنا بھی اس نے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. یہ رب صرف یہ چند صفات کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت سی ساری خوبیاں ہوتی ہیں. ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیے، بلکہ اس کے سارے جو ان کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنے والا. اب سب سے بڑی اگر ہم دیکھیں، دنیا میں آنے کے بعد ہماری کیا ضرورت تھی؟ قرآن پاک کے اندر جو حلال حرام کے مسائل ہیں، اگر ان کیس وہی کا علم نہ ہوتا تو کیسی زندگی ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، جن معاشروں میں ہم کہتے ہیں نا فلاں معاشرے میں بڑی ترقی کر لی، وہاں کے آپ جو عمومی جو، ٹھیک ہے ہمیں ترقی نظر آتی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا بندہ، لیکن ایک ہے آپس میں انسانوں کے تعلقات کیسے ہیں، ان کے معاشرتی مسائل کیا ہیں، وہاں پہ وہ دیکھیں.
کہ بندہ سوچ نہیں سکتا جس قدر وہاں پہ بے حیائی، گندگی اور دیگر معاملات پائے جاتے ہیں. کئی پوری پوری انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں غلط کام کرنے کے لیے، ان کو پھیلانے کے لیے معاملات ہیں. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے اکثر جو فساد مچایا ہوا کن ممالک نے مچایا، انہی ممالک نے جن کو ہم بڑا مہذب سمجھتے ہیں. کہیں پہ وہ سکون سے نہیں رہنے دیتے دوسروں کو. ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی اسلحے کی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، تو پھر آگے کہیں نہ کہیں تو انہوں نے جنگ چھیڑنی ہے نا، تاکہ اسلحہ بکے. یا اور کئی وجوہات ہوتی ہیں. انسانوں کا بے درے قتل کیا جا رہا ہے. ایک طرف کسی ملک میں چھوٹا سا ایک وہ لڑکی کو کچھ ہو جاتا ہے، ملالہ کی ہم مثال لے لیتے ہیں، تو اس پہ پورا امریکہ اور پوری دنیا کا میڈیا جو ہے نا پیچھے پڑا ہوا ہے. دوسری طرف فلسطین کے اندر لاکھوں مسلمان، شام کے اندر لاکھوں مسلمان بے دردی سے نہ قتل ہوئے ہیں، بلکہ ان کو انتہائی بھوک کی، کوئی بھوک سے مار رہا ہے، کوئی اسی طرح یمن میں ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہے نا، اگر وحی الہی کا نور نہ ہونا تو ہم سب کس میں اندھیروں میں پڑے رہیں، جیسے سورہ نور کے اندر بھی اس کی تفصیل آتی ہے. بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کے بارے میں جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اور دیگر کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا. جو یہ کہتے تھے نا این یفترا، یہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو. کہیں پہ کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، کہیں پہ کہا کہ اس پورے قرآن کو بنا لو. اگر تمہارے یہ اتنا ہی آسان ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ ایسا چیلنج ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا کہ اس جیسی ایک صورت بھی کو آج تک کوئی نہیں بنا سکا. بڑے بڑے بلاغی گزرے ہیں، بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، آج بھی ایسے بڑے بڑے عرب دان ہیں جن کو اپنی عربی پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اس دور میں بھی تھے. لیکن قرآن پاک کی ایک صورت، سورہ کوثر جو سب سے چھوٹی صورت ہے، اس جیسی بھی کوئی صورت آج تک نہیں بنا سکا. کوشش کی گئی ہے لیکن اس کو کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. سب لوگ اس کی بات سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یعنی یہ چیلنج دیا جا رہا ہے، ام یقولون افطرہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں. اوپر ویسے عمومی بات ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو گھڑ لیا جائے. جسے نیچے انہی کی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین جو اعتراض کرتے تھے وہ کہتے ہیں ام یقولون، یا وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے افطراہ، گھڑ لیا ہے اس کو. کس نے گھڑ لیا؟ یعنی اشارہ نبی کے وسلم کی طرف ہوتا تھا. روح سے مراد یہاں پہ قرآن پاک یعنی کتاب ہے. یعنی اس کتاب کو تو اس نے خود ہی گھڑ لیا، خود ہی سے بنا لی. قل، اب اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کل، آپ کہہ دیں، فَأْتُوا، بس تم لے آؤ، بصورت مثلہ، اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا، اور تم بلا لو، من استطعتم، جو تمہاری استطاعت ہے، جس کو بلا سکتے ہیں، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے، جس کو بلا سکتے ہو اس کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو پھر تمہیں چیلنج ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو نا، سب کو بلا لو اور اس جیسی صرف ایک صورت لے آؤ، زیادہ نہیں. اور یہاں ایک میں اور پہلے بھی میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم میں سے بعض دفعہ میں نے سوچا، اور کبھی زمانے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے. پورے قرآن میں آیت کا ذکر نہیں ہے. اگرچہ ایک آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف یا کتاب اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیتے ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. بعض کا ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا. تو آیت بنانے کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں پورے قرآن میں. یا صورت کا ہے یا 10 صورتوں کا ہے، بھی اشری سور مثلیہ، یا پورے قرآن بنانے کا ہے کہ اس یعنی اس کے مثل کوئی چیز لے. تو بہرحال اگرچہ آیت بھی، یعنی ایک آیت بھی نہیں کوئی بنا سکتا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، یہ میں بات اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ غلط فہمی یا کم علمی کی وجہ سے بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. ایسا قرآن پاک میں نہیں ہے، ایک صورت کا ہے، کم سے کم ایک صورت کا. تو قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو بلا لو اللہ کے علاوہ. اب یہ چیلنج ہے، آج تک کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور آج بس ایسے کوئی ملحد قسم جو نئے ہیں جن کو نہ عربی آتی نہ اردو ٹھیک آتی ہے، وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کی. حالانکہ جو عرب ہے، جو خود عرب تھے، جو اس زبان کے ماہر تھے، جن کو فخر تھا اپنی زبان پہ، انہوں نے تو آج تک یہ کام نہیں کیا. لیکن آج 1400 سال بعد کچھ ایسے بھی کم عقل لوگ ہیں جو یہ اس قسم کی وہ مارتے رہتے ہیں موگیاں گئے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه،
بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا. ان کے اصل بیسیکلی ان کے اپنے فہم میں مسئلہ تھا، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، بات سمجھ آئی نہیں، اور انہوں نے بغیر سمجھے جو ہے نا جھٹلا دیا. انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی بات کو سمجھے بغیر ہی جو ہے نا یا تو اس کو قبول کر لیتا ہے، اچھی طرح اس کو پوری طرح سمجھا نہیں ہوتا، یا اس کی حامی بھر لیتا ہے یا اس کی تردید کر دیتا ہے. انہوں نے بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بما لم یحیطوا بعلمی، یعنی جس کا ان کو علم ہی نہیں تھا، ٹھیک طرح سے اس کو علم کا احاطہ کر ہی نہیں پائے، اور وہ انہوں نے انکار کر دیا، تکذیب کر دی. جیسے خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کے گئے تو ان سے عرض کی کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو کیسے میرے ساتھ صبر کرے گا جس چیز کا تجھے علم ہی نہیں. تو یہ وہاں پہ بھی، یعنی یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر ہے بما لم یحیطوا بعلمہ، اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی. وہ کہتے تھے کیسے تو اس چیز پہ صبر کرے گا، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، جس کی تو یہ خبر نہیں ہے، تیرا احاطہ ہی نہیں ہے، تو کیسے اس پہ صبر کرے گا. اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. وہ بچے کو قتل کیا، کشتی میں سراغ کر دیا، اور آگے جو دیوار تعمیر کر دی. اب یہ چونکہ ان کی پوری طرح ان کا سمجھ نہیں تھی کہ اس کے پیچھے کیا سین چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے. تو کیا ہوا، انہوں نے فوراً سے، حالانکہ منع بھی کیا تھا کہ تم نے جب تک بولنا نہیں تب تک میں خود نہ تمہیں بتلاؤں. لیکن چونکہ وہ ایک ان کے نزدیک جو تھا، وہ کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو یہی سوال کرے گا نا، یہی بات کرے گا جو موسیٰ علیہ السلام نے کی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہم اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، والدین یا بزرگ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑا بندہ نہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے نہ کرو، لیکن جو نوجوانی ہوتی ہے نا اس میں بندہ جذبات میں ہوتا ہے، وہ سمجھنا ہوتا ہے کہ بھئی جو مجھے سمجھ آ رہی نا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہی بندہ خود اس عمر میں پہنچتا ہے یا ان چیزوں سے گزر کے جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے. ایسے ہماری لائف میں تقریباً ہر بندے کی زندگی میں ایسا کبھی نہ کبھی ہوتا ضرور ہے کہ وہ اپنے ماضی میں جس ٹائم وہ بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا اسی پہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، افسوس بھی اس کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں کتنا بیوقوف تھا، میں فلاں ایسے کر رہا ہوتا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا. اور جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یار واقعی وہ لوگ فلاں جو بندہ تھا وہ بات صحیح کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ کیا معاملہ تھا، کیسے کرنا ہے. لیکن ایک نوجوانی ہوتی ہے، ایک عمر ایسی ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے، بندہ اتنا میچور نہیں ہوتا. تو اسی طرح بڑا ہونے کے باوجود بھی اگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باتیں درست نہیں ہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ سے اوپر کی باتیں آپ یوں سمجھ لیں. تو یہاں پہ بھی جو کفار نے انکار کیا نا، اس میں بعض لوگ تھے جو ان کو اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور انہوں نے بس ایسے انکار کر دی جو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. جیسے اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ اس کی اصل جو حقیقت ہے، تعویل بیسیکلی کہتے ہیں اس کی جو اصل چیز ہے. یہی جیسے خضر علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ اب میں تجھے اس کی تعویل بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تفسیر کے معنی میں بھی تعویل کا مطلب استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا جو اصل مطلب ہے، اس کا اصل معنی جو ہے، حقیقت اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس آئی نہیں ہے، تو اس کا ویسے ہی جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح انہوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کو کم علمی کی بیس پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی نیا کام ہو گیا، یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پہلی اقوام کے واقعات پڑھیں، انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہوا ہے. آج مسلمان جو ہے نا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائش ہر دور میں کسی نہ کسی طرح رہتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیم ہی ہیں، یعنی بار بار دہرائی جا رہی ہوتی ہیں. ظالموں کا جو طریقہ کار ہے حق کا انکار کرنے کا، وہ تقریباً سیم ہوتا ہے. کس وجہ سے کرتے ہیں وہ ان کی اگر آپ دیکھیں تو جو سابقہ قومیں گزری ہیں انہوں نے تکبر کیا، کس وجہ سے کیا؟ کسی نے اپنے علم کی وجہ سے کیا، کسی نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھا. جیسے عاد اور سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. آج بھی ان کی باقیات آپ مصر میں دیکھ لیں اور بھی کئی ممالک میں جو ان کے جو باقیات ہیں ان کو بندہ دیکھ کے حیران آ جاتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے بنایا. پہاڑوں کے اندر گھر ہیں یا جس طرح بھی، نہ کوئی اس ٹائم ایسے آلات تھے، نہ ٹیکنالوجی تھی، تو وہ خود اتنے اتنے بڑے تھے. جیسے جب ان کے عذاب کا ذکر آتا ہے تو ایسے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوتے ہیں. تو ان کو اسی چیز کا فخر تھا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ہوا بھیجی، کسی پہ چیخ کی آواز آئی، کسی پہ آسمان سے پتھر برسے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو بہرحال یہ ہے کہ قوموں کے اندر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی نئی چیزیں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. بندہ غور کرے تو اس سے بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے معاملات پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں اندر. ان میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے
ان کو پڑھ کے انسان کے اندر اس کا ایمان مضبوط ہو کہ یہ آزمائش مجھ پہ اکیلے پہ نہیں آئی، مجھ سے پہلے قوموں پہ آئی، اور ان میں کامیاب کون لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا، وہ شہید ہو گئے جنہوں نے صبر سے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت ان کو دی۔ تو آج بھی ہمارے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اہل فلسطین کا معاملہ، کیا ایسا پاسبل ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ ایسی بات کر رہا ہے، بندہ دماغ 20 20 30 30 سال پڑھنے والا جو ہے نا قرآن حدیث، وہ بھی اس طرح کی یقین مانے ویسے ایمان نہیں ہے جیسا ان کی ہم باتیں سن کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسا اینڈ لیول کا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ کتنا مضبوط ایمان ان کے اوپر، سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی زبان پہ آپ کلمہ نہیں سنیں گے کہ ایسا نہ شکری والا الحمدللہ ہی سنیں گے جب بھی سنیں گے۔ کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا مرد ہیں ان کے، نوجوان ہیں، سب کی آپ باتیں سنیں، یہی آپ کو سنائی دیں گی، کہیں اللہ کی ناشکری آپ کو نہیں دکھائی دے گی۔ تو یہ جو ایسا ایمان ہے یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کا ایک جو ایمان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، جنہوں نے ٹائم گزارا ہے، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کی تعلیم و تربیت کرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ تو ان کا عالم کیا ہوگا جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہوئی ہے؟ تو یہ جو سابقہ قومیں ان کے قصے پڑھا کریں، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ تاریخ کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے نا انہوں نے بھی اسی طرح تکذیب کی تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اصل جو معاملہ ہے نا، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، ابھی فلاں جو ہے نا وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلاں کے پاس بڑی طاقت ہے، فلاں سپر پاور ہے، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے مان لیا ہے، مسلمان کمزور ہے، ان کے پاس مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ظلم سہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ جتنے بھی ایسے لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسی مثال دے سکتے ہیں جو کامیابی ہے؟ اس کا جو انجام ہے نا وہ مجھے بتائیں وہ کیا ہے؟ اگر بندہ انجام کے اعتبار سے دیکھا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، اور انجام یہ نہیں کہ ہم سمجھ لیں گے اس کو کچھ ہوا نہیں، وہ تو ایسے ہی تھا، اٹا کٹا تھا، بڑے اور کچھ چل رہا تھا، یہ بھی ہماری کام علمی ہے۔ اگر ایسی کامیابی دیکھی جائے تو بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، شہید کیا انہوں نے، نبیوں کو بھی قتل کر دیا، بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر نبی تو کامیاب نہ ہوئے نا، نعوذ باللہ، یعنی وہ خود ہی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں، وہ اپنی کافر قوم پہ غلبہ نہیں پا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں ضرور، میں اور میرے جو رسول ہیں نا وہ غلبہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ کا تو قرآن میں یہ دعویٰ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نزدیک جو غلبہ پانا یا معاملات کامیابی ہے اس کی ڈیفینیشن ہو رہا ہے، اور قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے، اصل عاقبت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، آخرت ضروری نہیں، دنیا تو ویسے ہی امتحان کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ شہید ہو جائے لڑتے ہوئے، تو یہ کامیابی بظاہر تو ایسے نہیں کہ وہ ختم ہو گیا جی معاملہ، نہیں، اصل عاقبت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں آگے آ رہا ہے۔ تو یہ مقصد بات کرنے کا کہ کوئی بھی ظالم ہے، کوئی جابر ہے، کوئی فرعون بنا ہوا، کوئی بھی کچھ بھی ہے، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، انجام دیکھیں ان کا کیا ہوا۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، دوسرے پوری قوم ہے، بادشاہ بھی ہے، حاکم وقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، ساری قوم دوسری طرف سورہ کہف کو دیکھیں، چند نوجوان ہیں، پورا اس ٹائم کا سسٹم اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور ان کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ غلط سمجھ رہے ہیں۔ نبی کے وسلم کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں جی، یہ تو بے وقوف ہے۔ سورہ بقرہ میں ابتدائی جو آیات ہیں انہی میں آپ دیکھ لیں، ان میں کیا ہے، وہ ان کو سب بے وقوف سمجھتے تھے۔ انجام کے اعتبار سے پھر کون بے وقوف نکلا؟ اصل بے وقوف کون؟ وہ ابھی آنے والی آیات میں آ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لائے اس پہ، یعنی اس کتاب پہ ایمان لے کر آئے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، زیادہ علم والا ہے، بالمفسدین، فساد مچانے والے سے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ بھی جس قدر اسلام سے دور ہے نا وہ فسادی ہے، جتنا اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، عدل قائم کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تقوی کا عامل ہوگا، اسی قدر وہ فساد سے محفوظ رہے گا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، اب یہ ساری حجتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی، بتلا دیا کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، یہ خود سے گھڑا ہوا ہے، تو ان سے کہنے میں تم بھی بنا لو اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو سب کو بلا لو۔ اس کے بعد سابقہ قوموں کا بھی ذکر کر دیا، یہ بھی کر دیا کہ انہی میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں، جو مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ایک حد ہوتی ہے، بندہ ساری باتیں کر لیتا ہے، حجت بھی تمام کر لی، سارے دلائل پیش کر دی، اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا،
تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رول بتلا دیا؟ وہ ان کذبوا کا، اور اگر وہ تجھے جھٹلا دیں، تیری تکذیب کر دیں، فقل، تو آپ کہہ دیں، بس آپ کہہ دیں، فقل لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، ولکم عملکم، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون، تم بری ہو، مما اعمل، اس چیز سے جو میں کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں ان اعمال سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا میرا، جو میں کروں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اور جو تم نے کرنا میں اس سے بری ہوں، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سارا کچھ کر لیتا ہے لیکن دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہم نے، ہمارے بس میں نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے۔ یہ ایک 100% بات ہے صحیح، کہ جو بندے کے اندر تھوڑی سی بھی طلب ہوگی ہدایت طلب کرنے کی، اس کے اندر خواہش ہوگی اور وہ کوشش کرے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مرضی آپ کر لیں، انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ بات ماننی ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے بحث کرنا، جتنے مرضی آپ بات دلائل دے لیں، کچھ بھی کر لیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ نے پیغام دے دیا، منوانا ہمارا کام نہیں۔ یہ اب اس کے پاس اپنی بدبختی ہے کہ وہ نہیں مان رہا، ایسا نہیں کہ اس کو پتہ نہیں، ان میں بعض لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، بعض کو پتہ ہوتا ہے، بعض ویسے ہی ہٹ درمی کہیں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باوجات کو ایسے دیکھا کرتے ہوئے تم نیا مسئلہ لے کر آ گئے، تو یعنی دلائل ان کے پاس ناقص ہی ہوتے ہیں، بوگس دلائل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، پہلے سے قسم کھائی ہوتی ہے، تو ان کی آگے قسم ایک شروع ہو رہی۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ قرآن پاک میں من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی نیکی اچھا عمل کیا فلنفسی، اپنے عمل اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، تو جس نے کوئی برا عمل کیا اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہی پڑنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سورہ کافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی جب وہ اس طرح کی پیشکش کر رہے تھے نا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کے ساتھ نرمی کر لیں، ایک دم بھی ایسے کریں گے، رب کو تو وہ بھی مانتے تھے کہ کسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو ایسی آفر کرا دیتے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا دو ٹوک جواب دیا کہ لکم دینکم ولی دین، ویسا ہی یہاں پہ ہے کہ بھئی میں تمہارے عمال سے بری، تم میرے عمل سے بری ہو، بتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کی ایک قسم یہ بتائی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض آتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کان لگاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، یعنی جب اب آپ وسلم پہ وحی اترتی، رسول وسلم اس کو پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ لوگ سنتے بھی تھے، ایسا نہیں تھا سنتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بہرے ہیں، یعنی ایسے سننے کا کیا فائدہ جب آپ نے اس کے عمل ہی نہیں کرنی، نہ اس کو سمجھنا ہے، وہ اس نیت سے نہیں سن رہے کہ بھی ہمیں ہدایت ملے، بس ایسے ہی اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے سن رہے کہ بھی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے یضل بھی کثیرا، ہم نے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو قرآن اصل میں کیا ہے، ہدی للمتقین، شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ جو ہدایت ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ جو مرضی ہم کہیں ہاں جی آپ بھی قرآن پڑھ لو، فلانا بھی پڑھ لے تو اس کو ہدایت ملے، جو اس کی نیت ٹھیک ہوگی اللہ سے، اس کی طلب سچی ہوگی نا، نیت ٹھیک ہوگی، تو پھر تو اس کو ہدایت ملے گی۔ جو بندہ اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا لوگوں کو ایک دوسرے کے آپس میں مناظرے الٹے سیدھے کرنے کے لیے کر رہا ہے، یعنی فساد مچانے کے لیے کوئی بندہ کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو کیا ہدایت مل رہی ہے اسی سے؟ یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی نا جس کی نیت ٹھیک ہوگی، جو اسے ہدایت لینا چاہے گا، جو چاہے ہدایت نہیں لینا چاہے گا اس کی بھی مثال ایسی ہی کہ وہ گونگا بہرا ہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو، بیر یعنی اوپر بیروں کا ذکر کیا، عمیہ، اعمیٰ کی جمع ہے عمیہ، کیا آپ بہروں کو، اندھوں کو ہدایت دیں گے، راستہ دلائیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت ہی نہ رکھتے ہیں۔ تو ایک ہوتی ہے آنکھ، ایک ہے اس کے اندر بصیرت ہے، تو بصیرت یعنی سمجھنا بات کو کہ بات ہو کیا رہی ہے، جو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا، نہ اس کے اندر عقل ہے، تو وہ دیکھ بھی لے گا آپ، حالانکہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، نبی کے وسلم کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ وسلم کی پوری لائف ان کے سامنے ہے، آپ کا بولنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے دوسروں کے ساتھ معاملات، یہ بذات خود حجت ہے۔ قرآن نہ بھی نازل ہوا نا، یعنی ان کے قرآن نہ بھی پڑھ کے سنائیں، نبی کے وسلم کی جو ذات ہے نا اپنی، وہ ہی ایسی ہے کہ جیسے، وہ کیا بات یاد آئی ہے مجھے، عبداللہ بن سلام ایک یہودیوں کے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا، تو دیکھتے ساتھ ہی کیا فرمایا، انہوں نے کہا یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بصیرت اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ بندہ، یہ چہرہ جھوٹے بندے کا ہے ہی نہیں. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی تھی، وہ بعد مسلمان ہو گئے. اور ایسے بھی لوگ تھے جو آپ وسلم کے سامنے فیصلہ کروانے کے لیے آئے اور ان آیات کے اوپر ہاتھ رکھ لیا جو رجم والی تھی. ان کو یہ تھا کہ چلو ادھر شاید کوئی بچہ تو ہو جائے گی. تو آپ وہ دوسری اوٹ میں بیٹھے، انہوں نے کہا ذرا ان سے کہیں یہ والا، کیونکہ وہ جانتے تھے، عالم تھے عبداللہ بن سلام نے، ہاتھ ہٹائے نا ذرا، یہ جو برقے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا. تو ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ بھی وہی حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چیز بعض بندے کے چہرے سے بھی پتہ چلتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن ہوتی ہے بعض لوگوں میں چہرہ شناسی، جس کو ہم بولتے ہیں، کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھی بندے کی کیا صورتحال ہے. تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ تھا. اب اس میں ان میں سے بھی بہت لوگ آپ کو دیکھتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعامل دیکھنا، یعنی وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا پوری زندگی آپ کے سامنے ہو ایک شخص کی، اور اس کو آپ کہہ دیں گے یہ جھوٹ گھاڑا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. تو بعض لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن فلاں شخص کی یار اس کے ساتھ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ہم کس پہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کے تعامل ہمارے ساتھ سامنے ہوتا ہے، تو ہم یقین ہی نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذات ہے نا، وہ یعنی بغیر وحی کے بھی ایسی ہے کہ اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، کسی تو مختلف یعنی شیئا کسی بھی چیز پہ ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی خود ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یعنی اللہ نہ تو کسی کے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے، اور نہ ہی جو جس کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق اسے سزا بدلا ہوتا ہے. نیکیوں میں کمی نہیں کرتا اور برائیوں میں اضافہ نہیں کرتا، جو اس نے کیا اس کے مطابق بدلہ دے گا. نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے رول یہی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 عطا فرمائیں گے، اور جتنی جس کی نیت ہوگی 700 تک یا اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ میں نے سنا اور سنایا ہے، اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آج حدیث کی کلاس لینی ہے؟ ہاں جی، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ 10 منٹ بعد شروع کرتے ہیں یا 15 منٹ بعد؟ جی، کیونکہ آپ کی طرف کوئی افطاری شفطاری کا بھی نہ سین چل رہا ہو نا، تیاری کرنی ہوتی خواتین نے. آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے. ہاں تو تیاری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ افطاری کی. ٹھیک ہے، چلیں. وہ حدیث کا پھر انشاءاللہ ہم اگلے عید کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.